بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے من التوحید الخالص الی عقیدۃ غامضۃ، یعنی خالص توحید سے الجھے ہوئے عقیدے کی طرف۔ اس میں بتایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے حوارین کو اور اپنے متبعین کو یہ کہا تھا کہ تم نے خالص توحید کو اختیار کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کے جو متبعین تھے وہ خالص توحید سے ایک بہت ہی الجھے ہوئے عقیدے کی طرف منتقل ہو گئے، اور وہ الجھا ہوا نہ سمجھ آنے والا عقیدہ یہ تھا عقیدہ تثلیث، یعنی وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اور حضرت گویا کہ وہ اللہ کے بیٹے وہ بھی اللہ ہوئے، اور نعوذ باللہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی ماں کہتے تھے۔ تو وہ نہ سمجھ میں آنے والا اور الجھا ہوا جو عقیدہ تھا یہ ان کا خود ساختہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو انہیں بڑے ہی پیارے دین کی طرف دعوت دی، عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی، لیکن وہ اس سے ہٹ گئے۔ اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَمِنْ غَرَائِبِ تَارِيخِ الْأَدْيَانِ، مذاہب کی تاریخ کی عجیب و غریب باتوں میں سے ہے وَمِمَّا تَدْمَعُ لَهُ الْعُيُونُ، جس پر آنکھ اشک بار ہوتی ہے، وَتَذُوبُ لَهُ الْقُلُوبُ، اور دل پگھلتے ہیں۔ یعنی یہ مذہبوں کی تاریخوں میں سے یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے اور اتنی زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل پگھل جاتا ہے کہ کس طرح سے کتنی محنت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو عقیدہ توحید کی طرف لائے، اور وہ کس طرح اپنی بے وقوفی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ انہ تحولت دعوت المسیح الی التوحید الخالص والدین السہل، وہ یہ کہ مسیح علیہ السلام کی دعوت جو خالص توحید، آسان اور عمدہ دین کی طرف تھی، سائغ اس کا مطلب ہوتا ہے عمدہ، سہل کا مطلب آسان، الدین موصوف ہے، اور ساحل اور سائغ یہ دونوں اس کی صفات ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا آسان اور عمدہ دین۔ البعید عن کل غموس، جو ہر پیچیدگی و تعقید اور الجھاؤ سے دور تھا، و تحریف و تعویل بعید، اور وہ ہر قسم کی تبدیلی اور تعویل سے پاک تھی۔ الدعوت الی عبادت اللہ وحدہ، صرف ایک اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت، والسؤال منہ، اور اس سے مانگنے کی طرف، والالتجاء الیہ، اور اسی سے التجا کرنے، وحبہ الخالص، اور خالص اس سے محبت رکھنے کی دعوت تھی۔ منتقل ہو گئی الی عقیدۃ غامصۃ، الجھے ہوئے عقیدے، وفلسفۃ معقدۃ، اور نہ سمجھ میں آنے والے فلسفے میں تبدیل ہو گئی۔ فغلا فیہ اتباعہ واتروہ اطراء، خرج بہ من حدود البشریۃ الی حدود الالوہیۃ، ان کے متبعین نے اس میں انتہائی مبالغہ کیا اور انہیں اتنا بڑھا دیا کہ وہ انسانی حدود سے نکل کر خدائی حدود تک جا پہنچے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ان کے قول جو تھے اللہ تعالیٰ وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا مِنَ الْإِلَٰهِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، انہوں نے ایک ذات جو بے نیاز ہے، جو خود کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اسرۃ مؤلفۃ من ثلاثۃ اعضاء، اسے 3 ممبروں پر مشتمل ایک خاندان قرار دے دیا، یعنی ایسا کہا کہ یہ خاندان یعنی ایک فیملی کے 3 ممبر ہیں۔ کلہم الہ، اور ان میں سے ہر ایک
خدا ہے۔ فقالو اور انہوں نے کہا الرب والابن والروح القدس کہ رب، بیٹا اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وَاعْتَقَدُوا فِي مَرْيَمَ ام المسیح اور انہوں نے مریم علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ وہ مسیح کی ماں ہے۔ وَعَامَلُوهَا بِمَا يَبْلُغُ بِهَا إِلَى دَرَجَةِ التَّقْدِيسِ وَالْعِبَادَةِ اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو انہیں تقدیس اور عبادت کے درجے تک پہنچا دیتا تھا۔ فقالو اور انہوں نے کہا ام اللہ یہ اللہ کی ماں ہے، نعوذ باللہ۔ وشاعت لہا تماثیل وصور فی الکنائس اور ان کی صورتیں اور مورتیاں گرجوں میں عام کر دی۔ یخضع لہا النصارى باللجوء والدعاء والنذر والانحیاء اور ان کے سامنے عیسائی بڑی لجاجت سے جھکتے، دعا کرتے، نظریں مانتے اور جھکتے۔ وقد قال اللہ تعالی منکرا ما اعتقدوہ مستبشعا ما فعلوہ تو اللہ نے ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اور ان کے فعل کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول مسیح ابن مریم کچھ نہیں صرف اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل اور ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ اور ان کی والدہ ایک ولی عورت ہیں۔ کانا یاکلان الطعام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی انسانی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو انسان تھے اور تم نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظروا انا یؤفکون دیکھیے تو ہم کیسے ان سے دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں وہ کدھر الٹے پھرتے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم آپ فرما دیجئے کیا خدا کے سوا ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع پہنچانے کا، اور اللہ سب سننے اور سب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے کہ تم کیسے الٹے کاموں میں پڑے ہوئے ہو اور یہ تمہارے خود ساختہ کام ہیں، یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیجے گا، اور جو درست عقیدے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ایک انسان تھے، اللہ کے معجزات میں سے ان کا ایک معجزہ تھا ان کا پیدا ہونا، اور ان کی ساری زندگی معجزہ تھی۔ تو جو کم عقل انسان تھے وہ اس بات کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔